الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، 17 رمضان المبارک کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اس واقعہ کا نام غزوۃ البدر ہے۔ اس کو غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، بدر القتال بھی کہا جاتا ہے اور یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے؟ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت مدینہ منورہ میں جو پہلے سردار تھا اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ والے جب ان کو طاقت حاصل ہو جاتی تو وہ بعد میں اس کو اپنا حکمران تسلیم کرنے پہ آمادہ تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اپنے جانثاران کے ساتھ، تو اس وقت مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا سردار مان لیا، حکمران مان لیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو بظاہر مسلمان ہونا پڑا، وہ پہلے یہودی تھا، تو اس کو بظاہر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ رہنا پڑا، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ مکہ کے جو کفار قریش تھے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا کہ ہمارا آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس پناہ گزین ہے مدینہ منورہ میں، آپ اس کو یا تو ہمارے حوالے کر دیں یا نعوذ باللہ اس کو قتل کر دیں، بصورت دیگر ہم مدینہ پہ حملہ کر کے آپ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی سے کہا، کیا تو اپنے بھتیجوں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ لڑے گا؟ بہرحال اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کرتا۔ اس کے بعد وہ لاچار ہو گیا کہ وہ قریش مکہ کی کوئی بات مانے، یعنی ان کا جو وہ مطالبہ تھا اس کو تسلیم کرے، ایسا نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس معاملہ میں آگاہ کر دیا، تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ اور دوسری طرف جو قریش مکہ تھے ان کا ایک آدمی تھا، وہ اپنے قافلے کے ساتھ، اور یہ اس میں ایک بات تھی کہ ان کی جتنی بھی تجارت تھی وہ مدینہ منورہ کے جو گرد و نواح ہیں یعنی مدینہ منورہ کی جو حدود ہیں ان سے گزر کر شام میں جایا کرتے تھے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو یعنی نگرانی کے لیے بھیج دیا۔ وہاں پہ جو مدینہ منورہ کے آس پاس گاؤں تھے وہاں پہ مسلمان بھی تھے، اب یہ جو قافلہ والے ہیں وہاں سے گزر رہے تھے،
مدینہ منورہ کی ایک چراگاہ میں مسلمانوں کے جو جانور تھے ان کو یہ لوگ ہانک کر لے گئے۔ جب وہ آدمی ہانک کر لے گیا تو مسلمانوں کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو یعنی صحابہ اکرام کو اس قافلے کے پیچھے بھیجا اور مسلمانوں نے اس شخص سے اپنے جو جانور تھے ان کو آزاد کروا لیا، لیکن وہ شخص وہاں سے نکل گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف رحمت للعالمین پیغمبر ہی نہیں ہیں بلکہ انتہائی شجاع، بہادر، برداشت کرنے والے اور سیاست میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، سچائی میں سب سے بڑھ کر تھے، طاقت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگی اصولوں کی بنا پہ محتاط رہنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 12 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہ بھیج دیا، یعنی جو مدینہ کی حدود ہیں، گرد و نواح ہیں، وہاں پہ جو ہے گشت کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ جو کفار کے قافلے آتے جاتے ہیں ان پہ نظر رکھیں، ان کا سراغ لگائیں کہ وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اس شخص نے کیا کیا، یعنی وہ جو صحابی رسول ہیں عبداللہ بن جاحش، ان کے سامنے کفار کا ایک قافلہ آیا جو مطلب قلیل تعداد میں تھے، تو حضرت عبداللہ بن جاحش نے ان پہ حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو ان میں ایک شخص تھا عمر بن حضرمی، تو یہ شخص قتل ہو گیا لڑائی کے دوران، اور ان کا جتنا بھی سامان تھا وہ حضرت عبداللہ بن جاحش اور ان کے ساتھیوں نے ان سے لے لیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا، اور پھر یہ بھی بات تھی کہ وہ شخص قتل ہو گیا ہے اور اس کے قتل کی وجہ سے اب قریش مکہ جو ہیں ان کو ایک بہانہ مل گیا مدینہ پہ چڑھائی کرنے کا۔ چنانچہ دوسری طرف جو ابی سفیان ہے شام کی طرف سے یہ ایک قافلہ، تجارت کا جو قافلہ ہے وہ لے کے آ رہا تھا، تقریباً 1000 اونٹوں پہ مشتمل یہ تھا، یعنی بڑا قافلہ تھا ساز و سامان کا۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا، یعنی دونوں قافلوں میں سے ایک پہ، یا تو جو جنگجو قافلہ ہے اس پہ، یا پھر یہ قافلہ جو ابی سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے ایک محتاط سردار تھے قریشی عرب کے، ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، مکہ مکرمہ میں خبر پہنچا دی کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، چونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا وہ جو عمر بن حضرمی کا قتل تھا اس کے بارے میں۔ تو اس نے احتیاط کی بنا پہ مکہ مکرمہ میں خبر بھجوا دی کہ میری ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے جو مکہ مکرمہ کا اس وقت سردار ملعون ابی جہل تھا، اس نے تقریباً 1000 جنگجو نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے کیے۔ ان کے ساتھ اس دور کے حساب سے جدید اسلحہ تھا، یعنی جو سواریاں ہیں، گھڑ سوار تھے اور تلواریں، نیزے، ایسی چیزیں ان کے ساتھ تھی، اور ذرائع جو ہوتی ہیں انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے، مطلب ہر قسم کا جو جدید اس دور کا اسلحہ تھا اس سے وہ لیس تھے، اور وہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ ایک مدینہ منورہ کی مغربی جنوبی جانب میدان ہے، گاؤں ہے اصل میں بدر، وہاں پہ میلہ بھی سجتا تھا، میلہ بھی لگتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے وہاں سے چلنے کی خبر موصول ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو مہاجرین
اور انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے انداز میں یقین دہانی کروا رہے ہیں۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی، اور پھر اس کے بعد انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تقریر کی اور اپنی جو مطلب وفا ہے اس کا یقین دلایا، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تقریر کی اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں کہ انہوں نے جیسے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم تو نہیں لڑ سکتے فرعون کے ساتھ۔ تو بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اپنے ساتھیوں کی وفا کو تو 313 پر یعنی 313 لوگوں پر مشتمل ایک اسلامی فوج کا لشکر تیار ہو جاتا ہے، فوج تیار ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نکلے، وہاں سے روانہ ہوئے، اور تھوڑا آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر پہ نظر دوڑائی تو دیکھا تو اس میں کمسن بچے بھی تھے، لیکن جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی بچوں کو واپس بھیج دیا۔ ایک مطلب دوسرے بچے تھے جن کا نام عمیر بن ابی وقاص تھا، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کمسن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو واپس بھیجنا چاہا تو یہ رونے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اجازت مرحمت فرما دی ان کا جذبہ دیکھ کر۔ پھر اسی طریقہ سے اس جنگ میں معوذ و معاذ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلامی لشکر جو ہے چل پڑتا ہے، رواں دواں ہے میدان بدر کی طرف۔ جب وہاں پہ پہنچے تقریباً 16 رمضان المبارک بروز جمعرات، پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اسلامی پرچم تھے۔ یہ پرچم یعنی آگے یہ تھے اور یہ قافلہ جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مطلب جانثاران ہیں 16 رمضان المبارک بروز جمعرات وہاں پہ پہنچ گئے۔ جس جگہ پہ مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، خیمے تھے، وہ کچھ ریتلا علاقہ تھا۔ ایک تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اوپر نظر دوڑائی، یعنی جہاں پہ سہولیات تھی اس کی طرف خیمے لگائے، لیکن زیادہ جو تاریخ مستند ہے وہ یہ ہے کہ جس جانب مسلمانوں کے خیمے تھے اس جانب پانی بھی زیادہ نہیں تھا، اور ریگستان جیسے ریتلا علاقہ ہوتا ہے وہ علاقہ تھا، اور کفار کی طرف سبھی ظاہری سہولیات میسر تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات کو بارش ہوئی، اور بارش کے ساتھ مسلمان جو ہیں ان کو پانی کی جو مطلب تنگی تھی وہ دور ہو گئی، اور اس طرف سے جو کفار قریش کا قافلہ تھا وہ مسلمانوں سے پہلے ہی اس مقام پہ پہنچ چکا تھا، اس لیے یہاں پہ پڑاؤ ڈالے گئے مسلمانوں کی طرف سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 17 رمضان المبارک ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک اور بات پیش آئی، وہ یہ تھی کہ لعین ابو جاہل جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو ہمارا قافلہ یعنی تجارتی قافلہ تھا ابی سفیان کی قیادت میں، وہ مکہ مکرمہ میں باحفاظت پہنچ چکا ہے۔ تو جو قریش کے کچھ سردار تھے انہوں نے کہا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا قافلہ بھی پہنچ چکا ہے، اور اسی طریقہ سے جو عمر بن حضرمی شخص قتل ہوا تھا اس کا خون بہا مطلب جو خون بہا ہے وہ لے لیتے ہیں،
اور مسلمانوں سے صلح کر لیتے ہیں۔ لیکن ملعون ابو جہل جو ہے اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل ہے، 313 پہ مشتمل ہے اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، اب مسلمانوں سے جنگ کی جائے گی، چونکہ یہ جو اسلامی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست تھی، یہ کفار قریش کی آنکھوں میں کیا تھی؟ کھٹک رہی تھی۔ ان کو یہ ایک منظور نہیں تھی کہ ہمارے مقابلے پہ یہ ریاست ہو۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک بروز جمعہ المبارک فجر کی نماز، اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور صحابہ اکرام اپنی نیند میں نیند کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے لیے ان کو بیدار کیا، نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک ایسی تقریر کی، سبحان اللہ، کہ خطیب کون ہو؟ اللہ کے نبی ہو، اور لوگوں کے دلوں پہ اثر نہ ہو، ضرب نہ لگے، خون نہ کھولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو جسم میں خون ہے وہ طوفان کی طرح، جیسے سمندر میں طوفان ہو تو لہریں جوش مارتی ہیں، اس طریقہ کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر ایک خون تڑپ رہا ہے، خون جوش مار رہا ہے جذبہ جہاد کے لیے۔ انتظار ہے کہ وہ گھڑی کب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفیں بنا دی، یعنی جو اسلامی فوج تھی اس کے 3 چھوٹے چھوٹے لشکر کہہ لیں، جماعتیں کہہ لیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 حصوں پہ فوج کو تقسیم کیا۔ ایک جو لشکر ہے مہاجرین کا بن گیا، جو مہاجرین کا پرچم ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور جو بنو خزرج تھے، یعنی دوسرا قبیلہ تھا انصار کا، اس کا جو پرچم تھا وہ حضرت حباب بن منذر کے ہاتھ میں دیا گیا، حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ اور ایک تیسرا جو تیسری جماعت بنی اوس کی، تو اس کا جو پرچم تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اب یہ 3 جماعتیں ہیں۔ سب سے پہلے کفار مکہ کی طرف سے ایک شخص عامر نامی باہر نکلتا ہے۔ یہ عامر وہی ہے جو عمر بن حضرمی قتل ہوا تھا، اس کا بھائی تھا۔ یہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے کفار کی صفوں سے باہر آتا ہے، اور ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اس کو تہس نہس کر دیا۔ پھر جنگی اصول کے مطابق، جو وہاں اس وقت کا دستور تھا، اس کے مطابق 3 شخص کفار میں سے باہر نکلے، 3 شخص کفار میں سے باہر نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ جو ولید ہے یعنی یہ شیبہ کا کیا ہے؟ بھتیجا، 2 بھائی اور ایک بھتیجا، یعنی ایک بیٹا ایک کا بھتیجا۔ تو یہ 3 شخص باہر نکلے، اور یہ کفار کے سورما تھے، سردار تھے، طاقتور فوجی تھے۔ بہرحال جب یہ باہر نکلتے ہیں تو لشکر اسلام کی جانب سے حضرت حمزہ سید الشہداء اسد اللہ غالب، تو یہ باہر نکلے، اور دوسری جانب سبحان اللہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور تیسرے صحابی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ یہ 3 صحابی مسلمانوں کی جانب سے اور 3 وہ سردار کفار کی جانب سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا، عتبہ بن ربیعہ جو تھا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا، یعنی اس کے بیٹے کو،
اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، یہ جو شیبہ تھا، شیبہ بن ربیعہ، اس کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ جب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ جو شیبہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جب یہ ابی جہل نے دیکھا نا کہ اس کے مطلب بڑے نامور لوگ قتل کیے گئے، تو دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو فوج ہے اس کے پاؤں اکھڑنے کے قریب ہے، وہ حوصلہ ہار رہے ہیں۔ تو ابی جہل نے خود آگے بڑھ کر ایک نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس عزا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نعرہ لگاؤ کہ ہمارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا کوئی مددگار آج کے دن نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے، ہمارے جو مقتولین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اس سے ایک پہلے واقعہ پیش آیا، جب مسلمانوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ، آج یہ مٹھی بھر لوگ اگر ہار گئے، یعنی قتل کر دیے گئے، تو قیامت تک تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا روئے زمین پر۔ اور پھر اتنی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ خاص ان کے مشیر تھے، گن مین تھے، وہ پاس کھڑے تھے، اس خیمے کے پہرے دار تھے، تو انہوں نے وہ چادر، وہ کملی مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی جیسے کہ پہلے تھی، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں آتا نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی بھر جو ہے وہ ریت کی اٹھائی یا کنکر کہہ لیں اور پھینک دی۔ جب پھینکی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی، وہ جو مٹی تھی یا ریت تھی یا کنکر تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے۔ کس نے پھینکے؟ اللہ نے، مطلب اس میں اللہ کی مدد ہی شامل تھی۔ تو کفار کی آنکھیں چندھیاں آ گئیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لڑ رہے ہیں اور کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، کفار کو شکست فاش ہو گئی۔ اور اس جنگ کے درمیان 2 صحابی ہیں، معوذ و معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسروں کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ بس سردار کے پیچھے ہیں، جو ملعون ابو جہل تھا اس کے پیچھے تھے یہ۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملعون کائن کو تو پہچان نہیں تھی، تو ایک صحابی جو ہیں غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، انہوں نے بتلایا کہ اشارہ کیا کہ وہ رہا ملعون۔ تو یہ گئے اور انہوں نے، وہ گھوڑے پہ تھا تو اس کے اوپر ضرب کاری کی اور وہ نیچے گرا۔ جب نیچے گرا تو اس کو ہلاک کر دیا، یعنی ابھی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ تو ایک دوسرے صحابی ہیں جس کا تذکرہ اقرا بسم ربک یعنی سورۃ علق ہے، اس میں آتا ہے۔ تو یہ ابو جہل جو ہے ان کو عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ تو وہ جو صحابی ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی گردن کاٹنے لگے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے، تو وہ ملعون کہتا ہے کہ میرا جو سر ہے جب سب مقتولین ہونا تو ان میں اونچا کر کے رکھنا چونکہ سردار کا سر ہے، مطلب قتل ہو رہا ہے، تکبر پھر بھی نہیں گیا۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جب صحابہ کا اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے، جب دیکھا نا جذبہ جہاد، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پہ فلاں سردار کفار کا قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں، یہاں پہ فلاں، اور جہاں جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی وہاں پہ وہ مشرکین قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے۔ المختصر یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان میں سے مطلب جو پورا لشکر تھا 313 کا، اس میں 60 تو مہاجرین تھے اور 253 یہ انصار تھے۔ جب شہداء یعنی مسلمانوں کے جو شہید ہیں وہ 14 تھے، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور جو مکہ کے یعنی وہ سردار ملعون تھے، کفار تھے، ان میں سے 70 لوگ مارے گئے بمے سرداروں کے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کو اس دن ایک عظیم و شان فتح سے اللہ رب العزت نے نوازا اور مسلمانوں کو اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا کر کے دکھلایا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی جو مدد ہے اللہ رب العزت نے، قرآن کہتا ہے کہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھلایا اور مسلمانوں کی نظر میں کفار کو کم کر کے دکھایا، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا وہ پورا ہو۔ تو مقصود کیا تھا؟ کفار کو شکست فاش ہو اور مسلمانوں کو فتح ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، درس ہے، وہ یہ ہے کہ جنگی ساز و سامان جو ظاہری طور پہ ہوتا ہے یا تعداد ہوتی ہے اس پہ انحصار نہیں ہوتا، بلکہ انحصار ہے ایمانی قوت پہ، ایمانی جذبے پہ، جذبہ جہاد پہ، اور اللہ پہ توکل کرنے کے، اور امیر کی اطاعت میں زیادہ دور مت جائیں، ماضی قریب میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ماضی قریب کی جو سپر پاور رشیا تھی اس کو طالبان کے ہاتھوں ذلیل کیا، جو کہ خراسان یعنی افغانستان میں موجود ہے، اور جو دنیا کی موجودہ سپر پاور ہے اس کو اللہ رب العزت نے پھر بھی انہی کے ہاتھ سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور امریکہ کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جذبہ جہاد کے شوق سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔